السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاة معراج المؤمنین، صدق رسولنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، آج کی اس محفل میں نماز کے متعلق چند ضروری مسائل پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، کیونکہ نماز کے بہت سارے ایسے اہم مسائل ہیں جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے، اور نہ جاننے کی بنیاد پر ان کی نماز درست نہیں ہو پاتی ہے، نماز صحیح نہیں ہوتی ہے۔ بعض لوگ کبھی کبھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھنا ہے چاہے جیسا ہو، پڑھ لیے، ادا کر دیے، قبول نہ کرنا وہ اللہ کا کام ہے، ہم تو پڑھ دیے۔ ایسا نہیں، بلکہ علم حاصل کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، خاص طور پر فرائض کا علم، کون سی چیزیں فرض ہیں اور ان فرائض کو ادا کیسے کیا جائے، یہ بہت اہم اور ضروری ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، فرض کا مطلب ہے کہ کمپلسری کرنا ہی ہے، اس کو ادا کرنا ہے، اس میں کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ تو ادا کرنا ہے تو فرض صحیح ادا ہو جائے تو ہمارے ذمے سے فرض ساقط ہوگا، نہیں اگر ادا ہوا تو ہمارے ذمے فرض باقی رہے گا۔ تو اس لیے کم سے کم فرائض کا علم اور ان فرائض کو ادا کرنے کا مکمل طریقہ، اس کے متعلق جو مسائل ہیں ان کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اب آج کے دور میں اکثر کے پاس وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، کاموں میں اتنے مصروف ہیں، وقت ہی نہیں مل پاتا ہے، بڑی مشکل سے نماز کے لیے آ جا رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اگر ہفتے میں ایک بار موقع مل جاتا ہے تو یہ آپ کی بڑی خوش نصیبی ہے، اللہ کا فضل ہے۔ تو آج کے اس درس میں نماز کے متعلق کچھ وہ مسائل جو اکثر پیش آتے ہیں ان کو ذکر کر رہا ہوں۔ ابھی جو حدیث پاک میں نے پڑھی، اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ سبحان اللہ۔ معراج کا مطلب ہے بلندی، عروج سے بنا ہے معراج، اور شب معراج جو مشہور ہے، جس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی، اور سارے مناظر آپ دیکھ کر واپس آئے مختصر سے وقت میں، اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچے، یعنی قرب الہی میں پہنچے، اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب۔ اس مقام پر کوئی نہیں جا سکا، یہاں تک کہ حضرت جبریل جو سید الملائکہ ہیں، اللہ کی بارگاہ سے وحی لے کر کے آنے کے لیے مقرر ہیں، اللہ کا پیغام لانے کے لیے مقرر، وہ بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکے۔ تو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، تو وہ قرب الہی کی منزل تک پہنچنا یہ حضور کی معراج تھی۔ اب حضور فرماتے ہیں میری امت کی معراج یہ ہے کہ وہ نماز پڑھ لیں، کیونکہ نماز پڑھیں گے، صحیح طریقے سے نماز ادا ہوگی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ مومن سجدے میں جاتا ہے، سجدے میں جب جاتا ہے تو وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، یعنی قرب الہی کی وہ کیفیت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی وہ مومن کو بھی عطا کی جاتی ہے۔
اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ اس سے نماز کی فضیلت بھی ظاہر ہو رہی ہے، یعنی نماز کتنی اہم عبادت ہے، نماز کتنی افضل عبادت ہے، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مومنوں کی معراج فرمایا۔ لہذا نماز کی پابندی ہمیشہ رکھیں کہ جان بوجھ کر بلا عذر شرعی نماز نہیں چھوڑنا ہے، نماز کو قضا نہیں کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ ہماری ذمہ داری، صحیح طریقے سے ادا کریں۔ ایک صحابی جو ابھی ابھی اسلام قبول کیے تھے، نو مسلم ایمان لائے تھے اور ان کو مسائل معلوم نہیں تھے، مسجد نبی شریف میں آئے، نماز ادا کرنے لگے تو بڑی جلدی سے انہوں نے اپنی نماز پوری کر لی، کیونکہ دیکھا تھا انہوں نے کہ اسی طریقے سے پڑھ لیا۔ لیکن جیسے ہی وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، آپ اٹھیے دوبارہ پڑھیے، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ حدیث میں ہے فإنک لم تصلی، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی ہے، حالانکہ وہ نماز پڑھ چکے تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ دوبارہ نماز پڑھیے، آپ نے نماز ہی نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھے، اسی طریقے سے پڑھے، کیونکہ ایک آدمی کو جیسی عادت بن جاتی ہے وہ ویسے ہی پڑھتا ہے، یہ تو مزاج ہے انسان کا، جیسی عادت ویسی، تو دوبارہ بھی ویسے ہی پڑھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، آپ پڑھیے، آپ نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ تیسری بار بھی وہ پڑھے تو اسی طریقے سے پڑھے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سامنے کھڑے ہو کر ان کو پڑھ کر کے نماز پڑھ کر کے بتایا۔ اب اس میں جو کچھ کمیاں تھیں، جو ان کی طرف سے کوتاہی تھی، اس کا اظہار فرما دیا کہ اس طریقے سے نماز پڑھنا ہے۔ یہ نہیں کہ اتنی جلد بازی میں کہ ادھر رکوع بھی ہو رہا ہے، سجدہ بھی، جیسے کہ کوا چونچ مارے جیسا سجدہ ہو گیا، ادھر گئے فٹ سے اٹھے۔ کچھ لوگ تو ایسا سجدہ کرتے ہیں کہ ابھی سجدے میں گئے، ایک تسبیح بھی پتہ نہیں پڑھے نہیں، فٹ سے اٹھ گئے۔ تو ایسی نماز وہ نماز نہیں ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنک لم تصلی، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی، کیونکہ انہوں نے اطمینان سے ادا نہیں کیا تھا، جس کو شریعت کی اصطلاح میں علماء فرماتے تعدیل ارکان۔ تعدیل ارکان بھی نماز میں واجب ہے، ضروری ہے۔ واجب کا مطلب بغیر تعدیل ارکان کی اگر نماز ادا کی تو نماز ناقص ہو جائے گی، نماز نہیں ہوگی، دہرانا ہی ہوگا۔ تو تعدیل ارکان یعنی تمام ارکان کو، ارکان سے مراد نماز میں جو فرائض ہیں جیسے قیام ہے، قرات ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، یہ پورے مکمل، اس کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا، یہ تعدیل ارکان۔ اگر اس میں کمی ہوئی تو نماز نہیں ہوگی۔ اس کی ایک مثال یہ بھی ہے، جیسے رکوع، آپ رکوع میں گئے، رکوع میں جانے کے بعد کم سے کم 3 تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم، تو 3 تسبیح پڑھے، اب پھر سر اٹھائے، کھڑے ہوئے، سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر۔ تو یہ جو رکوع سے سر اٹھاتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر، اس کو کہتے ہیں قومہ۔ یہ کیا ہے؟ قومہ۔ یہ قومہ بھی واجب ہے۔ اگر کوئی شخص رکوع میں تسبیح تو پڑھا لیکن سر اٹھایا نہیں، بس تھوڑا سا اٹھا پھر فوراً سجدے میں چلا گیا، تو اس کا ایک واجب چھوٹا اور یہ نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ رکوع کے بعد، یعنی رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائے، سیدھے کھڑے ہو جائے، سبحان ربی العظیم پڑھ کر کے 3 تسبیح پڑھی، اب سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہوئے۔ اور اگر امام کی اقتداء میں ہیں تو سمع اللہ لمن حمیدہ کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں تو مقتدی کو ربنا ولک الحمد کہنا ہے یا اللہم ربنا ولک الحمد کہیں۔ اور اگر تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، اکیلے پڑھ رہے ہیں، اقتداء میں نہیں پڑھ رہے ہیں، تو سمع اللہ لمن حمیدہ بھی کہیں گے اور اللہم ربنا ولک الحمد بھی کہیں گے۔ یہ اکیلے نماز پڑھنے کی صورت میں دونوں کہیں، سمع اللہ لمن حمیدہ بھی کہیں اور اللہم ربنا ولک الحمد بھی کہیں۔ تو یہ جو ربنا ولک الحمد کہنے کے لیے آپ کو کھڑے ہونا ہے، بالکل سیدھے کھڑے ہونا ہے، اتنا سیدھے کہ بالکل قیام کی حالت میں آ گئے، سمع اللہ لمن حمیدہ
اٹھتے ہوئے آپ نے کہا تھا، اور جیسے ہی کھڑے ہوئے ربنا ولک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد پڑھا، پھر سجدے میں کی تسبیح کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ تو جو غلطی ہو رہی ہے کچھ لوگوں سے، اس کی طرف نشاندہی کر رہا ہوں کہ یہ رکوع سے سر اٹھائے فوراً چلے گئے، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس سے واجب چھوٹ جا رہا ہے۔ تعدیل ارکان نہ ہونے کی وجہ سے نماز نہیں ہوگی، ان کو نماز دہرانا پڑے گا۔ اب اسی سے ملتا جلتا مسئلہ، سجدے میں دو سجدے ہیں۔ پہلا سجدہ جب آپ نے کیا سبحان ربی الاعلی کم سے کم 3 بار پڑھے، تو سجدے سے جب سر اٹھا کے بیٹھتے ہیں اس کو کہتے ہیں جلسہ۔ یہ شریعت کی زبان میں جلسہ اس کو وہ قومہ ہے، اور یہ جلسہ یہ بھی واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص سجدے سے سر اٹھایا فوراً پھر دوسرے سجدے میں گیا، کچھ لوگ جو ہے کاہلی میں سوچتے ہیں کہ اتنا اٹھ کے بیٹھیں گے اتنا ٹائم چلا جائے گا، اسے بس تھوڑا سر اٹھائے پھر دوسرے سجدے میں چلے گئے، تو یہاں واجب چھوٹا، تعدیل ارکان ادا نہیں کیا، اس لیے نماز نہیں ہوگی، نماز دہرانا پڑے گا۔ تو اس لیے یہ جو تعدیل ارکان میں سے قومہ ہے، جلسہ ہے، اس کا خاص لحاظ رکھیے کہ جلد بازی میں واجب نہ چھوٹے۔ اب اس میں کتنی آپ کو جلدی ہے، جو لوگ بہت جلدی پڑھتے ہیں ہم نے دیکھا کہ 1-2 منٹ کا فرق ہوتا ہے بس، جیسے اطمینان سے اگر پڑھیں گے تو 2 منٹ زیادہ لگ رہے ہیں، اور جو بہت جلدی میں پڑھ رہے ہیں وہ 2 منٹ کم۔ وہ 2 منٹ کیا کریں گے آپ؟ صرف 2 منٹ بچانے کے لیے جلد بازی میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور نماز خراب ہو جاتی ہے، جبکہ وہ نماز خراب ہونا مطلب یعنی نماز نہیں ہوئی تو ذمے سے فرض باقی رہے گا، وہ فرض ختم نہیں ہوا، وہ ذمے میں باقی رہا کہ فرض ادا ہی نہیں ہوا۔ تو اس لیے تھوڑا اطمینان کے ساتھ رکوع سجدہ بھی کریں، قومہ جلسہ بھی کریں۔ سجدے میں 7 اعضاء کا لگنا، 7 ہڈیوں کا لگنا یہ بھی واجب ہے، بلکہ اس میں بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر 7 ہڈیوں کو نہ لگایا سجدے میں تو سجدہ ہی نہیں ہوگا، اور وہ سجدہ نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوئی۔ جب سجدے میں جاتے ہیں تو پہلے دونوں گھٹنے ترتیب سے، یہی دونوں گھٹنے یہ 2 ہڈیاں ہو گئی، یہ بھی ہڈی ہے نا، 2 ہڈی لگی، پھر اس کے بعد دونوں ہتھیلیاں یہ بھی ہڈی ہے، 4 ہو گئے، اور ناک اور پیشانی یہ پوری 1 ہڈی شمار ہے، 4 اور یہ 5 ہو گئے۔ دونوں پیروں کے جو پنجے ہیں، انگلیوں کے پیچھے جو یہ ہڈی ہے، جب انگلیاں سامنے انگلیوں کے پاس یہ جو ہڈی ہوتی ہے دونوں پیروں کے، وہ 2 ہو گئے، تو یہ 7 ہڈیاں ہو گئی۔ حدیث شریف میں اس کا ذکر آیا 7 اعظم، 7 ہڈیاں لگنا چاہیے سجدے میں، پیشانی اور ناک۔ صرف پیشانی لگائے اور ناک نہیں لگائے تو بھی سجدہ نہیں ہوگا، صرف ناک لگائے اور پیشانی نہیں لگائے تو بھی سجدہ نہیں ہوگا، یہ پورا مکمل 1 ہڈی ہے۔ اور دونوں ہتھیلیاں یہ بھی لگنا ضروری ہے زمین پر، اگر دونوں ہاتھ اٹھا کے رکھا، صرف سر رکھا ہے، پیشانی ناک سب لگائے، گھٹنا بھی، پیر پنجے بھی، لیکن نہ یہ ہتھیلی اٹھا کے رکھا تو نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے پیشانی ناک بھی لگی ہے، دونوں ہتھیلیاں بھی لگی ہیں، دونوں گھٹنے بھی لگے ہیں، لیکن دونوں پیر کے جو پنجے ہیں ایسے کھڑا کر کے رکھے۔ اکثر لوگوں کو دیکھا ہم نے جب سجدہ کرتے ہیں تو پیر کے انگلیاں ایسے کھڑی رہتی ہیں، تو یہ کھڑے رہنے سے ہڈی کہاں لگی؟ وہ جو ہڈی ہے جب مکمل اس کو انگلیوں کی دبائیں گے تب جا کے یہ ہڈی لگتی ہے، اور جب دبائیں گے ہی نہیں تو یہ ہڈی لگے ہی نہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کم سے کم 3 انگلیوں کے پیٹ کا لگنا ضروری ہے۔ 3 انگلیوں کے پیٹ مطلب جب پیر کی جو انگلیاں جب مڑیں گی تو یہ انگلیوں کا جب پیٹ لگے گا تو یہ ہڈی زمین پر لگتی ہے۔ اصل مقصد جو ہے وہ ہڈی لگنا چاہیے، لیکن جب انگلیاں مڑیں گی ہی نہیں تو ہڈی لگی کہاں سے؟ تو شاید ہو سکتا ہو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انگلیوں کی جو ہڈیاں وہ لگ رہی ہیں، وہ اصل نہیں ہے، بلکہ انگلیوں کے پیٹ کا جو کنارہ ہے لاسٹ، یہ جو ہڈی ہے جب انگلی مڑتی ہے تو یہ جو ہڈی ہے وہ ہڈیوں کا لگنا سجدے میں ضروری ہے، واجب ہے۔ تو اس لیے سجدہ جب کریں تو اس کا بھی آپ خیال کیجئے، اس کا لحاظ کیجئے،
اور اگر کمی ہو گئی یعنی غفلت میں نماز پڑھے، صحیح وہ ہڈیاں نہیں لگی، سجدہ ہی نہیں ہوا، تو نماز ہوئی ہی نہیں، کیونکہ سجدہ بھی ایک اہم فرض ہے۔ 7 فرض ہیں نماز میں، اس میں سے ایک فرض جو ہے وہ سجدہ بھی ہے، تو سجدہ بھی صحیح ادا ہونا ضروری ہے۔ سجدہ ادا نہیں ہوا تو فرض نہیں ادا ہوا، جب فرض نہیں ادا ہوا تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ تو زندگی بھر نماز پڑھتے رہتے ہیں لیکن فرائض کو صحیح ادا نہ کرنے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی نمازیں رہ جاتی ہیں۔ ان سے میں گزارش کروں گا کہ یہ نماز کو صحیح کر لیں، درست کر لیں، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ بعض لوگ کچھ جو عمر دراز ہوئے سمجھتے ہیں ارے ہم اتنے سال سے پڑھتے آئے ویسے ہی پڑھیں گے، اب یہ آج ہم کو مسئلہ بتا رہے ہیں۔ اگر کوئی مسئلہ بتا بھی دے تو کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اس سے پہلے ہم کو کسی نے بتایا ہی نہیں، آج ہم کو بتا رہے ہیں، ہم تو اتنے سال سے پڑھتے آئے۔ تو سال کتنے بھی آپ پڑھے، باقی وہ مقبولیت اللہ کے فضل پر ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، ہم اس میں کچھ، لیکن معلوم ہونے کے بعد بھی اسی طریقے سے پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ پہلے معلوم نہیں تھا، علم نہیں تھا، اس لیے اس طرح سے پڑھ لی، لیکن اب علم حاصل ہو گیا تو اب کوشش کرنا چاہیے کہ صحیح ہو جائے۔ باقی جو نمازیں ہم نے پڑھ لی ہیں کوشش کریں کہ اعادہ بھی ہوتا رہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے چاہے تو معاف بھی فرما دے۔ مگر معلومات حاصل کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ عمل کرنا یہ بھی ضروری ہے کہ اب معلوم ہو گیا تو اب آئندہ جو ہے وہ سجدے میں بھی آپ خیال کریں، اور جو تعدیل ارکان ہے اس کا بھی لحاظ کریں تاکہ نماز صحیح اور درست ہو جائے۔ یہ چند مسائل تھے۔ اب صرف ایک سفر کے متعلق ایک مسئلہ جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں، اس کو بھی عرض کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ سفر میں جب جاتے ہیں، شریعت مطہرہ کی نظر میں مسافر وہ ہے کہ جہاں پر رہ رہا ہے وہاں سے 92 کلومیٹرز کی مسافت کے لیے نکلا تو وہ مسافر کہلاتا ہے۔ جیسے آپ بمبئی میں ابھی ہیں، اب یہاں سے 92 کلومیٹرز 92 کلومیٹر کے مسافت کے ارادے سے جب آپ یہاں سے نکلیں گے تو بمبئی شہر سے باہر ہوئے تو آپ مسافر ہو گئے۔ تو راستے میں جو نمازیں ہیں ان کو قصر پڑھنا ہوگا۔ قصر یعنی 4 رکعت والی جو بھی نماز ہے، ظہر، عصر، عشاء، اس کو 2 پڑھنا ہے۔ باقی فجر تو 2 ہی ہے، مغرب کی 3 ہے تو وہ 3 ہی پڑھی جائے گی۔ تو یہ نمازوں میں قصر جو ہے وہ صرف فرض نماز یعنی 4 رکعت جو فرض نماز ہے اسی میں قصر کرنا ہے۔ باقی سنتیں اور نوافل جو ہے ان کا اگر موقع ملا تو پڑھ سکتے ہیں، موقع نہیں ملا تو نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں، صرف فرض پڑھنا ضروری ہے۔ جیسے ظہر کی 4 رکعت فرض، اب اس کو قصر یعنی اس میں آپ کو شارٹ ہو گئی یعنی 2 رکعت ہی پڑھنا ہے۔ باقی سنتیں نوافل اگر موقع ملا تو پڑھے، نہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن فرض تو پڑھنا ہی ہے چاہے سفر میں ہو، قصر ادا کرنا ہے۔ لیکن اگر سفر میں نماز ادا نہ کر سکے، کیونکہ آج کل کے حالات ایسے ہیں، پہلے تو ٹرین میں بھی پڑھ لیتے تھے، اسٹیشن پہ بھی پڑھ لیتے تھے، لیکن اب پابندیاں ایسی آ گئی ہیں کہ پبلک پلیس پر نماز نہیں پڑھ سکتے، مجبوری آ گئی۔ تو ویسے اگر ممکن ہو سکے تو سیٹ پر بیٹھ کر قبلہ رخ کا تصور کر کے پڑھ لیں، جس طریقے سے بھی ممکن ہو سکے سیٹ پر بیٹھ کر کے نماز ادا کر لیں، لیکن واپس آنے کے بعد اس نماز کو دہرا لیں، اس کا اعادہ کریں، اس نماز کو دہرا لیں۔ تو اس میں ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ وقت پر جو ہم نے نماز ادا کر لی، قضا کے گناہ سے بچ گئے، قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوگا۔ البتہ نماز ادھوری رہ گئی، اس کو وطن واپس ہونے کے بعد ہم نے اس کو صحیح طریقے سے پھر ادا کر لیا تو نماز بھی صحیح ادا ہوگی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ سفر میں جو نماز قضا ہو گئی یا ایسے ہی ہم نے ادا کیا لیکن اس کو دہرانا ہے تو کس طریقے سے؟ تو جیسی قضا ویسے ہی ادا، جیسی قضا ویسی ادا۔ جیسے کہ سفر میں آپ کو ظہر، عصر، عشاء یہ 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھنا تھا اور نہیں پڑھ سکے تو وطن واپس آنے کے بعد وہ 2 ہی رکعت کی قضا ادا کریں گے، 4 پوری نہیں پڑھنا ہے۔ اگرچہ یہاں آنے کے بعد آپ مقیم ہو گئے، جو وقتی نمازیں وہ 4 پوری پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ جو قضا ہوئی ہے سفر میں اس کو قصر ہی قضا ادا کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے اگر ہم نے ٹرین میں یا فلائٹ میں جس طریقے سے ممکن ہو سکا ادا کر لیا، لیکن وطن واپس آنے کے بعد اس نماز کو دہرانا ہے تو ویسے ہی یعنی 2 رکعت ہمارے اوپر فرض تھی قصر کی بنیاد پر، تو آنے کے بعد جب دہرائیں گے تو 2 ہی رکعت
ظہر عصر عشاء کی، اور فجر کی تو 2 رکعت ہے اور مغرب کی 3 رکعت ادا کرنا ہے۔ یہ حالت سفر میں نماز کی ادائیگی کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے احکام کو سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔